ان جانوروں پر کیا کرنا ہے؟ لیذکروا اسم اللہ، ان پر اللہ کا نام لینا ہے۔ اب اللہ کا نام لے کر جانور کے گلے پر چھری چلانا، یہ اس کا حکم دیا۔ یہ نہیں کہ چھری پر بسم اللہ لکھ لے اور اس کے بعد کہ میں بڑا جلدی میں ہوتا ہوں، زیادہ جانور ذبح کرنے ہیں اس لیے چھری پر ہی بسم اللہ لکھ دی ہے۔ اب یہ بسم اللہ والی چھری چلے گی تو حلال ہو جائے گا؟ نہیں، زبان سے اللہ کا نام لے، اللہ کا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کر پھر اس جانور کو ذبح کرے تاکہ وہ جانور حلال ہو جائے، اور دم مسفوح، وہ خون جو انسانیت کے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے، وہ حلال کرنے سے ہی جسم کے اندر سے نکلتا ہے۔ اور اگر اسے کوئی کرنٹ دے دیا جائے یا اسے جھٹکا دیا جائے، اس کی گردن دفعتاً اتار دی جائے تو وہ اس جھٹکے کی وجہ سے وہ خون اس کے اندر ہی رہ جاتا ہے، جو انسانیت کے لیے وہ گوشت مضر ہو جاتا ہے، جس میں بیماریاں جنم لیتی ہیں، بیکٹیریاز آتے ہیں اور طرح طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے دین اسلام اپنے تمام احکامات میں بہت ساری خوبیاں اور بہت سارے کمالات رکھتا ہے۔ دنیا کی آج جدید سائنس وہ تحقیقات کر کے اس پر پہنچتی ہے کہ یہ دم مسفوح اگر جسم کے اندر رہ جائے تو وہ گوشت مضر صحت ہے، اور اللہ کے حبیب نے آج سے صدیوں پہلے یہ رہنمائی ارشاد فرما دی کہ اللہ کا نام لے کر جانور کو ذبح کیا جائے، اور پھر اس کو ذبح کر کے ترتیب کے ساتھ جب اس کا وہ دم مسفوح نکل جائے، حرام خون ختم ہو جائے، تو پھر اس کے بعد اس کو استعمال میں لایا جائے۔ اس لیے یہ قربانی کا عمل کہ اللہ کا نام لے کر جانور پر چھری چلانا، اور اگر خود کر سکے تو اپنے جانور کے گلے پر خود چھری چلائے، تاکہ وہ چھری چلانے سے وہ جو انسان کے اندر وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے اللہ کے قرب کی، اللہ کی خاطر اس چیز کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کی، اصل تو وہ کیفیت ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو کوئی گوشت کی ضرورت تو نہیں کہ وہ کوئی سٹاک کرنا چاہتا ہے، اس نے تو گوشت ہمیں ہی دیا کھانے کے لیے کہ قربانی کرنے کے بعد آپ اس گوشت کو اپنے لیے استعمال کر لیں۔ پہلی امتوں میں اس کی قربانی کو جلا دیا جاتا تھا، آگ آتی اور آ کر اسے ختم کر دیتی۔ اس امت پر یہ رہنمائی اور یہ اللہ کی طرف سے انعام، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وساطت سے نصیب میں ہوا کہ یہ قربانی کرنے کے بعد قربانی کے جانور سے جو گوشت حاصل ہوتا ہے وہ اسے خود کھا سکتا ہے، تو کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس لیے افضل یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے قربانی کرے۔ اور اسی طرح قربانی کرتے ہوئے جیسے اجتماعی قربانی ہوتی ہے تو قصاب نے چھری پکڑی ہے، ہم نے بھی ساتھ ہاتھ رکھ دیا کہ جی برکت ہو جائے مجھے بھی، اب ہاتھ رکھ رہے ہیں تو بسم اللہ ساتھ آپ پر بھی پڑھنا لازم ہو گیا، ورنہ قربانی خراب ہو جائے گی۔ جو آدمی ایک یا دو چھری کو ہاتھ رکھ رہے ہیں ان میں سے ہر ایک اپنی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے، تاکہ اس کی قربانی کا عمل وہ اس کے ہاتھ لگنے سے جو چل رہا ہے وہ درست ہو جائے۔ ہم ویسے صرف ہاتھ رکھ دیتے ہیں، کسائی نے بسم اللہ پڑھ دی، ہم نے ہاتھ اوپر رکھ دیا۔ اس لیے ہاتھ رکھنے والا بسم اللہ ساتھ پڑھے زبان سے، اور اگر بسم اللہ نہیں پڑھنی تو پھر ہاتھ نہ رکھے کہ باقیوں کی قربانی بھی خراب نہ ہو، کہ ہم تھوڑی سی برکت حاصل کرنے کے لیے دوسروں کی قربانی بھی خراب کر دیں۔ تو پورا قربانی کا عمل کرنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے تاکہ اس کے مطابق وہ قربانی کے عمل کو وہ زندہ کر سکے۔ اب جس آدمی پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے اس پر قربانی بھی واجب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جس کے پاس ان دنوں میں 52.5 تولے چاندی موجود ہو یا سونا موجود ہو اس پر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے، اور یہ جو نصاب مقرر ہوا ہے 80-85 ہزار روپیہ اتنا موجود ہو تو اس پر بھی قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اور قربانی کا عمل یہ جو ہے یہ 10 تاریخ کو اور 11 کو
اور 12 کو یہ 3 دن تک کیا جا سکتا ہے، اس کے بعد قربانی کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ جانور کو قبلہ رخ کرے اور پھر انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ پڑھ کر اس کے بعد اللہ کا نام لے اور قربانی کرے۔ تو بہرحال اس کے بہت سارے مسائل ہیں جن مسائل کو ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اسی طرح عقیقے کے بارے میں اس دن ایک دوست نے فون کیا تھا کہ عقیقہ ہم کرنا چاہتے ہیں قربانی میں، تو اگر قربانی اپنی طرف سے کر لی ہے، اس کے بعد باقی حصوں میں اگر وہ عقیقے کا اپنے بچوں بچیوں کا کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس میں کر سکتے ہیں۔ ہاں، جن پر واجب ہے ان سب پر قربانی واجب ہوتی ہے اور ہر سال واجب ہوتی ہے، یہ ترتیب سے کہ اس سال میں یہ قربانی اپنی طرف سے کر لوں گا، اپنے اگلے سال بیوی کی طرف سے ہو جائے گی، اس سے اگلے سال بڑے بچے کی طرف سے ہو جائے گی، اس سے اگلے سال بڑی بچی کی طرف سے ہو جائے گی، پھر میرا نمبر آ جائے گا۔ یہ ترتیب درست نہیں۔ جس طرح جو ہے جس پر واجب ہے تو وہ اپنا واجب ہر سال ادا کرے گا۔ جس کے پاس اتنی ملکیت موجود ہو اور اس وقت میں پیسے موجود ہوں، کاروبار ہو، تو اس پر قربانی آئے گی اور ہر سال آئے گی، اور اگر نہ ہو تو پھر اس پر قربانی نہیں ہے۔ نہ کرنا چاہے تو شریعت نے اس کو کوئی پابند نہیں کیا کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے لازمی قربانی کرے۔ خواتین کے پاس اگر گولڈ ہو تو ان پر الگ قربانی آتی ہے، انہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قربانی کے ان مسائل کو سیکھ کر عمل میں لانے کا جذبہ